الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج ہم بات کریں گے امہات المؤمنین میں سے اس ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جن کے بارے میں کہ اللہ عز و جل نے خود جبریل امین علیہ السلام کو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر دکھائی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ خاتون آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہوں گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل کو یہی منظور ہے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد مزید 2 دن متواتر ایسے ہی خواب آپ کو آتے رہے اور آپ علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ایسا ہی ہوگا۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، ان کی زوجہ بی بی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا، آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ پوچھا دوسرا نکاح کس سے کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح چاہیں تو کسی کنواری سے کر لیں، چاہیں تو کسی بیوہ سے کر لیں۔ ارشاد فرمایا کون کون ہیں؟ عرض کی بیوہ میں تو بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنواری میں آپ کے بہترین دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں اور دونوں جگہ بات کر کے آئیں۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، آپ کی زوجہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ خولہ بنت حکیم نے کہا ام رومان تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیٹی کے لیے میں رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ لے کر آئی ہوں، کیا خیال ہے؟ کہنے لگیں اس کے والد ابو بکر آ جائیں، ان سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ خوش تو بہت تھی۔ تو جو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلیں اور بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، وہاں ان سے بات ہوئی تو وہ بہت خوش ہو گئیں، کہنے لگی یہ تو میرے نصیب کہ رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ، وہ بھی میری بیوہ بیٹی کے لیے جو کہ کم و بیش 50 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہے، سوچا بھی نہ تھا۔ ذرا تصور کیجئے 50 سالہ خاتون کے لیے رسول اللہ رحمت للعالمین علیہ السلام کا رشتہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تصور کیجئے آپ، واللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ خیر، تو یہ جو تھی خولہ بنت حکیم، وہ کہنے لگی اچھا بیٹی سے بھی پوچھ لو، کہنے لگی تم ہی چلے جاؤ، تم ہی پوچھ لو۔ وہ دوسری جگہ کمرے میں پہنچی اور پوچھا کہ سودا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا عقد کا، نکاح کا پیغام آیا، کیا خیال ہے؟ تو وہ تو خوش ہو گئیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجیت میں آنا میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات دنیا اور آخرت میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بالآخر رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح جو ہے بات طے ہو گئی اور اب بی بی خولہ بنت حکیم آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہوئی ہے، یہ سودا بنت زمعہ کی طرف سے تو ہاں ہو گئی ہے، ابو بکر صدیق چونکہ نہیں تھے اس لیے ابھی بات کوئی فائنل نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو۔ خیر، جب دوسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے بات کر لی تو پیغام بھجوایا اس کو خولہ بنت حکیم کو کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کے بات کرو۔ جب آئیں تو کہا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بھتیجی لگتی ہے عائشہ، تو کیا ان سے نکاح جائز ہے؟
اور دوسری بات یہ کہ جبیر بن مطعم کو میں وعدہ کر چکا ہوں، اس نے پہلے سوال ڈالا ہوا ہے عائشہ کے لیے، تو رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھو کہ کیا خیال ہے۔ تو وہ آئیں خولہ بنت حکیم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، حضور نے فرمایا چونکہ ابو بکر صدیق میرا دین اسلام میں بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے، تو اسی لیے عائشہ سے نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر چونکہ وہ کسی اور کو زبان دے چکا ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے، اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، بات چل رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کا رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں تصویر دکھا کر اللہ عز و جل کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں جو ہے زوجہ ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ معلومات عرض کر دوں۔ ہم بدقسمتی سے اپنی امہات المومنین کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں جانتے، چونکہ 17 رمضان مبارک ہے اور آپ کی وفات کا دن بھی ہے، اسی لیے ہم آپ کو ٹرائیبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ آپ کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام و اکرام سے نوازا تھا، کیا مقام و مرتبہ دیا تھا، اس بارے میں ہمیں بالکل ضرور جاننا چاہیے کہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پیدائش 614 عیسوی اور وفات 13 جولائی 678 عیسوی میں ہوئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی آپ زوجہ ہیں، آپ کو ام المومنین کا خطاب ملا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 47 سال 47 ایئرس زندہ رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ نے خلافت امویہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں سن 678 عیسوی میں اور 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری بروز منگل 66 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی عظمت اور جلالت کو مسلم خواتین اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا سکتی ہیں، چونکہ آپ کی ماہ شوال 9 سال قبل ہجرت سے 9 سال قبل آپ کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور عیسوی سن جولائی کا تھا اور 614 عیسوی تھی۔ آپ کی وفات مبارکہ منگل 17 رمضان مبارک سن 58 ہجری 13 جولائی سن 678 عیسوی میں ہوئی۔ شمسی سال سے یعنی گریگورین کیلنڈر سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر مبارک 64 سال بنتی ہے، اور اگر قمری یعنی چاند کے حساب سے اسلامی کیلنڈر سے دیکھیں تو آپ 66-67 ایئرس کی آپ کی حیات طیبہ بنتی ہے، اور آپ کو مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ تقریباً 2210 احادیث مبارکہ 2210 احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہیں۔ 174 احادیثیں اس میں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ وہ احادیث مبارکہ کہلاتی ہیں جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں وارد ہوں، لکھی گئی ہوں۔ اچھا،
54 صحیح بخاری میں ہیں اور 69 صحیح مسلم شریف میں منفرد. یہ وہ منفرد الگ حدیث مبارکہ ہیں جو اس میں شامل ہیں. آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کے بہن اور بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق، آپ کی بہن اسما بنت ابو بکر صدیق، ایک اور بہن ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق، اور آپ کے شوہر مبارکہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اتنی تفصیلات عرض کرنے کے بعد میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ نکاح میں لائی گئیں تو ہوا یہ کہ مطعم بن جبیر جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر، میں تمہاری بیٹی عائشہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اسلام تمہاری بیٹی کے ذریعے میرے گھر میں داخل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کے دل میں ڈالا اور وہ اپنے اس جو بھی منگنی کہہ لیں یا جو بھی زبان نسبت طے ہوئی بھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ ختم ہوئی اور یہ پیغام رسول اللہ علیہ السلام کو بھیج دیا گیا اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا. اب ایک حجرہ قائم کیا گیا جو مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ تھا، اور یہ حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. اس سے پہلے ایک اور حجرہ تھا جو امی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. وہ دروازہ بنو عثمان کی طرف کھلتا تھا اس کا، لیکن ان کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے بالکل دروازے کے ساتھ تھا. یہ حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تھا اس کے اندر؟ ایک چارپائی تھی، ایک بستر تھا یعنی چمڑے کا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. جو تکیہ کہلاتا تھا اس کے اندر بھی کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور اینٹوں کو رکھ کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر گارا لیپ کے نا یہ کمرہ بنا ہوا تھا، اور جو ہے وہ کھجوروں کی ٹہنیاں رکھ کے اس کے اوپر گارا ڈال کے چھت بنائی گئی تھی. یہ کس کا گھر تھا ایک کمرے کا؟ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ام المومنین سیدہ عائشہ. اچھا، اب کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امی خدیجہ الکبریٰ سے جو صاحبزادیاں تھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی رقیہ، بی بی اچھا ایک کا تو نکاح ہو چکا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کا 2 سال کے بعد وفات ہو گئی تھی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں بڑی ہیں، ان کے نکاح ہونے چاہیے. تو سرکار علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، کیا کریں؟ دیکھیں میاں بیوی کی کوارڈینیشن دیکھیں، میاں بیوی کے مینٹل کمپیٹیبلٹی دیکھیں. عمر میں بظاہر بہت چھوٹی ہیں لیکن اور ماں بھی سوتیلی ہیں. اللہ اکبر، سوتیلی ماں آ کے اپنی جو ہے سوتیلی بیٹیوں کے، معذرت الفاظ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سوچ رہی ہیں کہ یار بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہیں، ان کی شادی ہونی چاہیے. عرض کی کیوں نہ فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم تھا، اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. تو رسول اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح دوسری بیٹی کا کہ ان کا ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں نہ نکاح کر دیا جائے. ان کی طرف سے پھر پیغام بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات بھی آسانی سے نمٹا دیے. غور کیجئے، آج کے دور میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک آئیڈیل ماں نہیں سمجھی جا سکتی کہ بظاہر سوتیلی ہوتے ہوئے انہوں نے امی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیوں کو، ان کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، ان کو بہت زیادہ ان کی اچھی تربیت کی، بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور پھر ان کے اچھی جگہوں پر نکاح بھی کروائے. میں کہتا ہوں آج کی ہماری خواتین کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ نے کس طرح سے اپنے گھر، کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو مینٹین کیا، ایڈجسٹ کیا اور گھر کے معاملات چلائے. اب دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس سوالات آتے خواتین کی طرف سے، تو رسول اللہ علیہ السلام
ان کو بھیج دیتے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ یہ خواتین کے مسائل ہیں، ان کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے ڈیل کریں. جو کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں دین کے بارے میں، جو کچھ آپ نے مجھ سے سیکھا ہے، وہ آپ ساری مسلم خواتین کو وہ سارا دین ٹرانسفر کرتے چلے جائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا. جو باتیں رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی وہ خواتین، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کئی جید صحابہ کرام علیہ رضوان نے کئی حدیثوں کی سند اور اجازت حاصل کی کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، تصدیق فرماتی کہ ہاں میں نے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو اس طرح سے یہ کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ کو بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ سناؤں. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ السلام ایک دن کاشان عائشہ میں داخل ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوش ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب خوش ہوتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے کبھی عائش اور کبھی حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن فرمانے لگے مانگو کیا مانگتی ہو. ایک دم دماغ میں کلک ہوا کہ میرے ابا نے کہا تھا، یعنی ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش پر آئے اور آپ علیہ السلام جب فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو فوراً نہیں مانگ لینا، مجھ سے مشورہ کر لینا. تو امی عائشہ کو یاد آ گئی وہ بات، تو کہنے لگی یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اپنے ابا جان سے پوچھ کے آ جاؤں. فرمایا جاؤ. گئیں، پوچھ کر آئیں، ابا جان رسول اللہ علیہ وسلم کا آج دریا رحمت بہت جوش پر ہے، بہت خوش ہیں، کیا مانگوں؟ فرمایا بیٹا جا کے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں آشکار کر دے، ہمیں بتا دیں. آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز کی باتیں جو شب معراج پہ ہوئی ہیں ارشاد فرمائیے اس میں سے کوئی ایک بات. رسول اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ سوال ابو بکر ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ راز و نیاز کی باتیں ابو بکر ہی کو پتہ ہے، وہ کیا جاننا چاہتا ہے. تو سنو اے عائشہ، اپنے ابا سے جا کے کہہ دینا کہ میرے رب نے جب راز و نیاز میں مجھ سے باتیں کی تو مجھے فرمایا میرے رب نے اے محمد، اے میرے دلبر، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا کوئی امتی اگر دوسرے امتی کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اسے قطعی جنتی لکھ دوں گا. کسی مسلمان مرد و عورت نے اگر دوسرے مسلمان مرد و عورت کو خوش کر دیا، اس کی دل جوئی کر دی، اس کا دل غم سے نکال دیا، خوشیاں اس میں بھر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے جنتی لکھ دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس کو جنتی کر دوں گا. امی عائشہ بہت خوش ہوئی. میں جا کے ابا کو بتا دوں؟ ہاں جاؤ جا کے بتا دو. رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ اپنے ابا کے گھر جاتی ہیں، کہتی ابا جان رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے قطعی جنتی لکھ دے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور غور کرتے جاتے ہیں، سر ہلاتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جس سیٹ پر آپ بیٹھے تھے، جس مقام پر، اس سے آپ نیچے تشریف لے آتے ہیں، رو رہے ہیں. امی عائشہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں، ہمت کر کے پوچھتی ہیں ابا جان اس میں رونے والی کیا بات ہے، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے. ارشاد فرمایا بیٹا آپ نے ایک رخ دیکھا ہے بات کا. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے مسلمان کا دل جوڑ دیا، خوش کر دیا تو وہ قطعی جنتی ہو گیا، تو جس نے مسلمان کا دل توڑ دیا، اس کے دل کو رنجیدہ کر دیا، تو کیا وہ جہنمی نہ ہوا. اللہ غور کیجئے ویورز اینڈ لسنرز، غور کا مقام ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ مسلمان کا دل جوڑنا جہاں بہت بڑا ثواب ہے، تو مسلمان کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا ہماری تنزلی کی، ہماری آج جو بربادی کی بہت بڑی وجوہات میں سے کوئی
کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں کہ ہم آج ایک دوسرے کا دل توڑ رہے ہیں؟ اسپیشلی ہم اپنے والدین کا جو دل توڑتے ہیں، ہم اپنے، میں شوہروں کی اور بیویوں کی بات اگر کروں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے وہی سب سے بہترین ہے۔ تو یاد رکھنا، میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہترین، اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں میں میں شامل ہوں، میں ہوں سب سے زیادہ بہترین۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اتنا محبت کا سلوک کیا کہ ہر زوجہ محترمہ یہی سمجھتی تھیں کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے دل توڑتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی کی تحقیر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو چپ کر جا، تو فلانی، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، مار مار کے اس بیچاری کا بھرکس نکال دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسے لوگ قطعاً نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی آخرت میں، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دل توڑنے کا بھی موجب بنتے ہیں۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ حجت الوداع کو لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورتوں میں آپ کی ماں آ گئی، بیوی آ گئی، بہن آ گئی، بیٹی آ گئی۔ ہم ان چاروں رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ بدقسمتی سے ہم آج ڈر نہیں رہے۔ اگر ڈر رہے ہوتے تو کیا ہم اپنی ماں کو بدتمیزی سے جواب دیتے، اس کی دل آزاری کرتے؟ کیا ہم اپنی بیوی کو اس طرح بےہودگی کے ساتھ جوابات دیتے؟ چپ کر جا، نہیں تو 3 لفظ بولوں گا، ابھی روانہ کر دوں گا تجھے اپنی ماں کے گھر۔ جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی، آپ اس طرح اس کے ساتھ تحقیر کریں گے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں گے؟ نیور ایور، ایسا قطعاً نہیں کرنا۔ بیٹی کے ساتھ ظلم، زیادتی یا سختی کا رویہ رکھنا، اور بہن کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنا، یاد رکھیں یہ بہت برے اعمال ہیں، اور ہماری تنزلی، ہماری بربادی میں ان برے اعمال کا بہت بڑا وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے ہم برائی یا کم نیچے کی طرف، تنزلی کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح سے اپنے گھر کو کتنا خوبصورت بنایا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تم مجھ سے راضی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے کہتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، کیا کہتی ہو؟ رب محمد کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں صرف آپ کا نام مقدس اس میں سے ہٹاتی ہوں، باقی میں اس طرح قسم یاد کیا کرتی ہوں۔ ذرا سوچئے کہ ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام، ہمارے لیے قابل تقلید، کہ ان کے پیچھے چل کر ہماری خواتین، ہماری بچیاں، آج کے دور کی بیویاں ان کو فالو کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمیں پڑھنا ہوگا، اپنی بچیوں کو تعلیم دینی ہوگی، اور سیدہ کائنات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حیات طیبہ کو تو بہت غور سے ہمیں بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے، بیویوں کو بھی پڑھانا چاہیے، والدین کو بھی، تاکہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا بہترین موقع میسر آئے۔ اجازت دیجیے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔